کہ عمرہ اور حج کو مکمل کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں چوتھے پارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، جن کو طاقت دیا ہے اللہ کے گھر کو آنے کی طرف، یعنی حج کرنے کی اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو انہیں سب سے پہلے حج کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ آرڈر کرنے کے بعد کیا بولتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ استطاعت بھی دے دیں، طاقت بھی دے دیں، اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے مالدار ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کے پیسوں کی، ان کے مال کی، ان کے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وسعت دیں، یعنی اللہ تعالیٰ اچھی کنڈیشن دیں، پیسے دیں، مال دیں، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں، اور باوجود اس کے وہ حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے. یہ بڑی وعید ہے حج کے تعلق سے، حج کے ریلیٹڈ. اگر ہم حج نہیں کرتے ہیں تو، اور اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں کہ زندگی میں ایک بار ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں. پہلا پارٹ تھا اس کا، بنی الاسلام علی خمس شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. تو ہم لوگوں نے شہادہ دیکھ لیا، نماز دیکھ لیا، روزے دیکھ لیے، طہارہ دیکھ لیا، اور اس کے بعد آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ حج کے تعلق سے ہے، جو اس حدیث کا آخری پوائنٹ ہے، حج. یہ حج ایک اسپیشل دنوں میں کیا جاتا ہے. جیسے میں ہر ایک ورڈ کے حساب سے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں پہلے. تو ورڈ کے حساب سے اگر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں حج کا، تو یہ ہوتا ہے حج یحج حجن. اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، نیت کرنا. حج کا مطلب کیا ہے ورڈ کے حساب سے؟ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا، نیت کرنا. اور اصطلاح میں یعنی شریعت کے اعتبار سے اس کی میننگ کیا ہے؟ اسپیشل ڈیز میں، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان دنوں میں ان جگہوں پر جانا، مخصوص جگہوں پر مخصوص دنوں میں جانا. جیسے عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، جمرات ہے، اور پھر کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر جانا اس کو حج کہتے ہیں. اب جب ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں، حج کا پلان کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں ایک چیز ہے عمرہ. عمرہ ایک الگ چیز ہے اور حج ایک الگ چیز ہے. عمرہ سنت ہے اور حج زندگی میں ایک بار ضرور سے ضرور فرض ہے. ہم کو حج کو بہت زیادہ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی یہ کام باقی ہے، ابھی یہ کام باقی ہے، اس کے بعد کریں گے، اس کے بعد کریں گے. اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پلان بنا دیتے ہیں اوپر جانے کا، یا پھر ایسی سچویشنز، ایسی کنڈیشنز، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ پھر ہمارا جانا نہیں ہوتا. تو ہمیں شروع سے نیت کرنا ہے حج کی کہ ہم کیا کریں گے؟ حج کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص حج کرتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے کہ آج وہ اپنی ماں کی پیٹ سے جنا ہو، یعنی اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں رہتے اگر وہ پراپرلی کیا کرے؟ حج کرے. حج کے ارکان کو، حج کے فرائض کو، حج کے طریقے کو جان کر کوئی حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید ہے کہ وہ جب حج سے واپس آتا ہے تو اس طریقے سے واپس آتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بناتے ہیں، اس کو کبھی دوسرے کے سامنے ہاتھ کھولنے کی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. آج بہت ساروں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ حج بہت ٹف ہے اس لیے ہم حج نہیں کر رہے، حج بہت مشکل ہے اس لیے ہم حج نہیں کر رہے.
عمرہ کئی کریں گے لیکن حج نہیں کریں گے. یہ چوری ہے، ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے. پہلے ہم لوگ حج کا دیکھتے ہیں کیونکہ حج کے ساتھ میں عمرہ ہمارا ہو ہی جاتا ہے، تو ہم عمرہ کے بارے میں بات کریں گے. حج کی 3 قسمیں. حج کی 3 قسمیں. ایک حج افراد، ایک حج افراد، ایک حج تمتع، ایک حج کران. اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں. ایک حج کران، ایک حج افراد اور ایک حج تمتع. حج کران، سب سے پہلے ہم لوگ حج کران کی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ حج کران کس کو کہتے ہیں. حج کران اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ احرام باندھ لیا، اور لیڈیز احرام ایسے کوئی اسپیشل ان کا کپڑا اور ڈریسز نہیں ہے، جو بھی ڈریسز ہیں وہ پہن سکتے ہیں، بس ان کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے یہاں سے یہاں تک. صرف چہرہ کیا ہو، کھلا ہو، باقی پورا ڈھکا ہوا ہوگا. اور چہرہ کھلا ہوا بھی احرام کی کنڈیشن میں کیسا ہے کہ ایسے کھول کے ہی مت رکھو، اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دو. جیسے آتا ہے کہ جو پہلی کی عورتیں کیا کرتی تھیں تو اوپر سے وہ لکڑی رکھا کرتی تھی، یعنی سر کے اوپر کوئی ایسی پٹی رکھتی تھی اور اس کے اوپر چادر کو نیچے ڈال دیتی تھی، تو کپڑا جو ہے ان کے چہرے پر نہیں لگتا تھا اور ان کا چہرہ ایک حساب سے کھلا بھی رہتا تھا اور بے پردگی نہیں ہوتی تھی. آج جتنے بھی حج کرنے جاتی ہیں، عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، بوڑھے ہوں، سب کا یہ حال ہے کہ پورا چہرہ کھول کے طواف، عمرہ، حج، مکہ، مدینہ سب کرتے ہیں پورا چہرہ کھول کے. زندگی بھر جس نے پردہ کیا ہے، اپنے گھر سے نیچے اترنے کے ٹائم پہ بھی وہ پورا باقاعدہ حجاب کر کے نیچے اترتی تھی، وہاں پہ جانے کے بعد ان کا حجاب ہی غائب ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایک کنڈیشن ہے کہ چہرے پر پردہ نہ لگے، یہ نہیں ہے کہ بے پردہ رہنا ہے. تو حج کران کس کو کہتے ہیں؟ نیت کر کے احرام باندھ لینا ہے. پھر احرام کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں. اب احرام کی کنڈیشن سے کیا ہے کہ ہم خوشبو والی چیز نہیں لگا سکتے، ہم خوشبو والی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے، چاہے وہ صابن ہو، چاہے عطر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. دوائیوں کو چھوڑ کر، جو دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں یا ڈاکٹر نے ہمیں دیا ہے کہ تمہیں یہ کھانی ہے یا لگانی ہے، ٹیوب ہے اور اس میں خوشبو ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دوا اس سے علیحدہ ہے. دوا کو ہم اس لیے نہیں لگاتے کہ خوشبو ظاہر ہو، ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم کو ریلیف ملے، ہم کو درد سے سکون ملے، اس لیے ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں یا وہ ٹیوبس کا استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو کپڑا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، بال نہ ہم کاٹیں، چاہے سر کے ہوں، چاہے داڑھی ہو، چاہے مچھے ہوں. اسی طریقے سے ناخن نہ کاٹیں. یہ کنڈیشن ہے احرام کی. تو حج کران جو ہے اس میں ہم ایک مرتبہ نیت کرتے ہیں اور احرام پہن لیتے ہیں. مرد احرام پہنتے ہیں. احرام مردوں کا کیا ہوتا ہے؟ 2 چادریں ہوتی ہیں، نیچے ایک تہبند جیسے پہن لینا ہے، اوپر سے ایک چادر ڈال دینا ہے. یہ سلا ہوا نہیں رہے گا، بنا سلا ہوا احرام کی چادریں ہوں گی. 2 چادریں ہو گئی، ہم نے ڈال لیا اور لیڈیز نے نیت کر لی حج کی. تو حج کران میں ایک ساتھ دونوں کی نیت کرنا ہے، حج کی بھی اور عمرہ کی بھی. نیت کس کو بولتے ہیں؟ دل کے ارادے کو، کہ میں نیت کرتی ہوں یا میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں جو احرام باندھ رہی ہوں یا احرام باندھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اسی احرام سے مجھے حج بھی کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے؟ عمرہ بھی کرنا ہے. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ حج جو ہوتا ہے وہ خاص دنوں میں ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص دنوں میں ہوتا ہے. ہر دن حج نہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی آج کرنا چاہے تو حج نہیں ہوگا. حج صرف ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، باقی دنوں میں حج کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اور ذوالحجہ میں بھی اسپیشل 8، 9، 10، یہ 3 دن جو ہیں وہ حج کے دن ہیں. 8، 9، 10. باقی جو آگے ہے 11، 12 ان پہ ہم لوگ کنکڑیاں مارنے جاتے ہیں، وہ بھی حج کے پارٹس میں سے ہیں.
تو یہ 3 یا 5 دن ہی صرف حج کے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ 365 دن جو ہیں ان دنوں میں ہم حج نہیں کر سکتے، ان 5 دنوں کو چھوڑ کر صرف انہی 5 دنوں میں ہی ہم نے حج کرنا ہے۔ تو حج کران ایک ہی احرام میں حج بھی کریں اور ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کریں، یعنی 8 سے پہلے ہم نے 7 کو احرام مان لیا، اس نیت سے کہ میں اس احرام کو جب تک نہیں کھولوں گا جب تک پورا حج نہیں کر لوں گا اور پورا عمرہ نہیں کر لوں گا۔ پھر میں حج اور عمرہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پھر دوسرا ہے ایک حج کران ہو گیا، حج کران میں ایک ہی احرام سے دونوں کام کرنا، عمرہ بھی اور حج بھی۔ پھر دوسرا ہے حج افراد۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ افراد فرد، تنہا، اکیلا۔ ہم نے احرام باندھا صرف حج کا، عمرہ کی کوئی نیت نہیں، تو اس احرام سے صرف ہم حج کریں گے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ قسم ہے حج تمتع۔ کیا ہے؟ حج تمتع۔ حج تمتع ہم لوگ کرتے ہیں جو انڈیا سے جاتے ہیں یا دوسری کنٹریز سے جاتے ہیں، اور موسٹلی زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع کا کیا مطلب ہے کہ پہلے ہم نے احرام باندھ لیا عمرہ کا، کیا کر لیا؟ احرام باندھ لیا عمرہ کا، اور جا کے ہم نے عمرہ مکمل کیا، اور اس کے بعد 10-15 دن ابھی ہیں حج کو، یعنی 8 تاریخ کو آنے کو ابھی ٹائم ہے۔ ہم 1 ذی الحجہ کو مکہ پہنچ گئے، احرام ہم نے باندھا ہوا تھا، یہاں سے اڑنے کے ٹائم پہ ہم نے جاتے ہی سب سے پہلے کیا کر لیا؟ عمرہ مکمل کر لیا، اور اس کے بعد میں پھر 7 کی رات کو یا 8 کی صبح ہم نے کیا کیا؟ احرام باندھا، کس چیز کا؟ حج کا۔ دوبارہ احرام باندھا، پہلا والا عمرہ کرنے کے بعد، عمرہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے، عمرہ ہو گیا، اب ہم نے بال کاٹ دیے یا بال نکال دیے، اس کے بعد ہم اپنا احرام کھول کے رکھ سکتے ہیں، جو چیز کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں۔ احرام کی کنڈیشن سے ہم کیا ہو گئے؟ باہر ہو گئے، ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب 8 ذی الحجہ سے پہلے ہم کو حج کا احرام باندھنا ہے، تو 2 احرام سے ہم 2 چیز کر رہے ہیں، ایک احرام سے پہلے عمرہ کر رہے ہیں اور دوسرے احرام سے پھر ہم حج کر رہے ہیں، تو اس حج کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے، جو باہر کے لوگ جاتے ہیں موسٹلی یہی کرتے ہیں، حج تمتع۔ اب عمرہ پہلے دیکھتے ہیں، عمرہ کسے کہتے ہیں اور عمرہ کیسے کرتے ہیں؟ عمرہ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی عمرے کیے اور کئی حج کیے۔ عمرہ ہم سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن ہم عمرہ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹائم پہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں۔ مکہ سٹی کا نام ہے، کعبہ اس کالے غلاف والے گھر کا نام ہے جس کے کنارے کنارے ہم طواف کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کنفیوژن میں نہیں آنا ہے کہ وہ مکہ ہے۔ بہت لوگ، ابھی کل میں ایک ایگزیبیشن میں گیا تھا، تو وہاں پہ ایک بچے سے میں نے پوچھا یہ جو تم نے بنایا ہے کالا کلر کا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ مکہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ مکہ کیا ہے؟ تو بولے یہ کالا والا گھر ہے۔ تب میں نے کہا یہ کالا والا گھر نہیں ہے، جس شہر میں یہ کالا والا گھر ہے اس شہر کو، اس سٹی کو مکہ کہتے ہیں، اور یہ کالے والے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں۔ اور اس کعبہ کے بارے میں قرآن کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کون سا گھر؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، جو مکہ شہر میں ہے۔ اب عمرہ کرنے کے لیے جب ہم انڈیا سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم یہیں سے جب ہم کو گھر سے نکلنا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری 8 بجے کی یا 10 بجے کی فلائٹ ہے، تو ایئرپورٹ میں اتنا زیادہ انتظام ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا ہے ہم کر سکتے ہیں، یا ممبئی میں ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہم جہاں سے جا رہے ہیں ایئرپورٹ کے آزو بازو میں ہمارے لیے انتظام ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم نہا لیں، تو ہم وہاں پہ نہا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے کیا کر لیں؟ نہا دھو لیں۔ اپنے گھر سے ہم نے نہا لیا، جتنا چاہیں صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، خوب اچھے سے نہا لیں، پھر بالوں کو اچھے سے سیٹ کر لیں، کیونکہ اپنے کلاس میں موسٹلی لیڈیز ہیں
اور مرد ہیں تو ان کے بالوں کے ایسے گرنے کے یا ٹوٹنے کے چانسز بہت کم ہیں. لیکن لیڈیز کے بال بڑے رہتے ہیں تو تھوڑے سے میں کیا ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹنے لگتے ہیں. تو وہ پھر اپنے بالوں کو اچھے سے باندھ لیں کسی چیز سے. بہت ساری لیڈیز باندھتی ہیں، اور یا ٹوپیز آتی ہیں، ان ٹوپی کو لگا لیں جن سے ان کے بال کیا ہو جائیں، سیف ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں. اب انہوں نے نارمل ڈریس پہن لینا ہے، جو بھی ڈریس وہ چاہیں وہ ڈریس وہ پہن لیں، بس وہ ڈریس مسلمانوں والا ہو، کوئی بھی کلر کا ہو چلے گا. ابھی لوگوں کے دماغ میں کیا گیا ہے، عمرہ کو جا رہے ہیں یا حج کو جا رہے ہیں وائٹ ہی پہنیں گے ہم، احرام جیسے ہی ہونا تبھی ہمارا کیا ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے. یہ بالکل بھی کلر، اور مردوں کے لیے ہے کہ وائٹ ہو احرام تمہارا اور دو چادریں ہوں، لیکن عورتوں کے لیے کوئی کلر کی کنڈیشن نہیں ہے. اور پھر بھی بہتر ہے کہ عورتیں دوسرے کپڑے پہنے، دوسرے کلر کے، وہ وائٹ نہ پہنے. وائٹ پہنتے ہیں لیڈیز، اور وہاں پہ کیونکہ دھوپ مست ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور عمرہ کرنا ہے تو طواف بھی کرنا رہے گا، صفا مروہ کی سعی بھی کرنی رہے گی، ادھر بھی جانا رہے گا، ادھر بھی جانا رہے گا. آدمی کو پسینہ خوب آتا ہے، اور وائٹ کپڑے میں بدن دکھتا ہے تو بے پردگی کے چانسز ہیں. تو وائٹ کپڑے نہیں پہننا ہے، کوشش کرنا ہے کہ وائٹ کپڑے نہ ہو ہمارے، کوئی دوسرے کلر کے کپڑے ہو جائیں. تو ہم نے احرام باندھ لیا، مرد ہیں تو دو چادر لے لی، دو چادروں کو باندھ لیا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھیں کہ میں بس ایز اے سننا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، ابھی نیت وغیرہ نہیں کرنا ہے. میں عمرے کی حساب سے یا احرام کے حساب سے میں کیا کر رہا ہوں، 2 رکعت سنت کی نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب ایئرپورٹ چلے گئے، ہمیں چاہیے کہ جہاز سے پہلے ہم کیا کر لیں، اپنے احرام کو پہن لیں. لیڈیز ہیں تو ٹینشن نہیں، جینٹس ہیں تو اس سے پہلے کیا کر لیں، دو چادریں پہن لیں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے. کیونکہ جب ہماری فلائٹ جاتی ہے تو جو کعبۃ اللہ ہے، جو بیت اللہ ہے سینٹر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے ایک باؤنڈری بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں میقات. اس کو کیا کہتے ہیں، میقات. جیسے یہاں پہ گول چیز تھی، اوکے، جیسے یہ کعبہ ہے، اور کعبے کے چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دور ایک ایریا سے اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ باؤنڈری ہے. جب بھی کوئی اس باؤنڈری کے اندر جائے اور عمرہ یا حج کا ارادہ کرے تو پہلے اس باؤنڈری کو فلانگنے سے پہلے، اس باؤنڈری میں انٹری سے پہلے کیا کرے، وہ نیت کرے. تو ہمارا جب جہاز ہوا میں رہتا ہے تو وہ باؤنڈری آتی ہے جس باؤنڈری میں ضروری ہے کہ ہم احرام پہن کے اندر گھسیں، اندر انٹری کریں. تو جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اناؤنس کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ میقات آ رہی ہے، جن کا عمرے کا ارادہ ہے، حج کا ارادہ ہے، وہ کیا کر لیں، نیت کر لیں. تو جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو زبان سے نیت کرنا ہے. اب ہم نیت کر لیں گے جب اناؤنس ہوگا، یا جہاز میں بیٹھتے ہی کیا کر لیں گے، ہم نیت کر لیں گے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں اور وہ باؤنڈری کیا ہو جائے، کراس ہو جائے. تو ہم نے نیت کر لی کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، میرے عمرے کو قبول فرما اور اس کو آسان فرما. اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اے اللہ اس کو آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں. اب ہماری نیت ہو گئی ہے، اب احرام کی کنڈیشنز شروع ہو گئی ہیں. اب خوشبو والا ٹیشو استعمال نہیں کرنا ہے، خوشبو کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنا ہے، نہ صابن، نہ شیمپو، نہ عطر، اور نہ بالوں کو کاٹنا ہے، نہ پرفیوم یوز کرنا ہے، نہ ناخن کو کاٹنا ہے. یہ ساری چیزیں اب نہیں کرنا ہے. مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے، اور جو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی رہتی ہے پنجے کی، وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کو صرف چہرہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ پڑے، باقی عورتیں سب کچھ کیا کر سکتی ہیں، بند کر سکتی ہیں. یہ آنکھیں نہیں کھلی رہی ہیں عورتوں کی، ان کے پیر بند رہیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ بھی کھلے رہیں، اور ان کا چہرہ کھلا رہے پورا، ان کا سر کھلا رہے مردوں کے لیے، اور ان کے پیر بھی کھلے رہیں، جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ کھلی رہے. تو ان کو شوز پہن کے جہاز میں نہیں بیٹھنا ہے.
بلکہ ایسی دو بدی والی چپل پہننا ہے مردوں کو. عورتیں شوز پہن سکتی ہیں، عورتیں سلیپرز پہن سکتی ہیں، عورتیں سینڈلز پہن سکتی ہیں، عورتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیروں کو چھپانے کا. صرف مردوں کا ہے کہ وہ ابھری ہوئی ہڈی جو پیر کے پنجے کے اوپر ہوتی ہے اس کو نہیں چھپانا ہے. تو دو ٹائپ کی جو بڈی والی آتی ہیں چپلیں ان کو مرد پہن لیں گے، کیونکہ اب ہم یہاں سے کیا کر رہے ہیں، احرام کی نیت کر رہے ہیں، عمرہ کی نیت کر رہے ہیں. اب ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں احرام کی ان کو اپلائی کریں. ہم پہنچے اپنے ہوٹل پہ، یعنی جدہ میں اترے، تو جدہ سے اتر کے ہم کہاں گئے، اپنے ہوٹل گئے. مکہ میں جہاں پہ بھی ہمارا ہوٹل ہوگا وہاں جائیں گے ہم. اب احرام پہ ہیں ہم، جب سوئیں گے تو بلینکٹ نہیں ڈالیں گے چہرے پہ، نہ لیڈیز نہ جینٹس. اب ہم مکہ گئے، مکہ میں ہم فریش وغیرہ ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ صابن کا استعمال نہیں کریں گے، نہ واش روم کے بعد، نہ کپڑا دھلنے کے لیے، نہ برتن دھلنے کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے خوشبو والی کوئی چیز یوز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم احرام کی حالت میں. ہم نے آرام کر لیا یا ہمارے اندر طاقت ہے تو فوراً ہم کہاں کے لیے نکل جائیں، کعبہ کے لیے نکل جائیں. اب بیت اللہ کے پاس جب جائیں گے تو ایک لمبی باؤنڈری ہے، اس کے اندر گھسنے کے ٹائم پہ ہم دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ مسجد میں جانے کی دعا ہے، کوئی بھی مسجد میں ہم جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر یہ دعا پڑھ کے ہم اندر جائیں، اور جیسے ہی کعبہ تو جو بیت اللہ ہے جو کالا کلر کا ہے وہ کافی دور سے دکھنے لگتا ہے. ہم کوشش کریں کہ ابھی نہ دیکھیں، ابھی جاتے رہیں، ہم سامنے جاتے رہیں، اور جب ہم اس کے قریب پہنچیں تو ایک بھری نگاہوں کے ساتھ، نظر کے ساتھ میں کعبے کا دیدار کریں، اور جو دل میں ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کعبے کی پہلی نظر کے وقت جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں. سب سے بہترین دعا جو علماء نے لکھا ہے تو وہ لکھا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں ساری چیزیں آ گئی، دنیا کی جتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آ گئی، اور جو آخرت کی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میں آ گئی. تو ہم نے یہ دعا کر لینا ہے، پھر اس کے بعد کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جتنی بھی دعا چاہیں آپ آرام سے اطمینان سے کیا کریں، دعا کریں. لیکن خاص کر دھیان رکھیں کہ ہم ایسی جگہ میں نہ کھڑے ہوں کہ پبلک آ رہی ہو، نہیں تو پولیس والے ہم کو دعا بھی مانگنے نہیں دیں گے، بولیں گے یا اللہ حاج جی تعال، پٹاک سے یہاں سے نکلو، کھڑے مت ہو، دعا مت کرو. تو ہم چلتے چلتے بھی دعا کر سکتے ہیں، رک کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے، ہم چلتے چلتے کیا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. اب کعبے کے پاس گئے، کعبے کے 4 کارنر ہیں، ان 4 کارنر کے پاس میں جب ہم دیکھیں گے اپنے، کیونکہ کعبہ ہے، اب کعبے کے چاروں طرف پبلک ہے تو حجر اسود ہم کو نہیں دکھے گا. ہم کو شروع کہاں سے کرنا ہے، طواف. سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے، طواف کا ہے. تو ہمیں حجر اسود نہیں دکھے گا، اور طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، حجر اسود سے شروع کرنا ہے. تو جیسے ہی انٹری کریں گے ہم تو ہم دیکھیں گے کہ رائٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں ہمارے کیا ہے، کعبہ ہے، حجر اسود ہے، اور رائٹ سائڈ میں بلڈنگ ہے چاروں طرف سے. اور ان بلڈنگ کے فرسٹ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ، فورتھ فلور پہ اوپر کے ایریا میں گرین کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہے، جو انڈیکیشن کرتی ہے کہ حجر اسود اس کے سامنے ہے. یعنی یہاں پہ حجر اسود ہے تو ادھر اونچی جگہ میں ریڈ گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ حجر اسود کے سامنے ہو. آپ کہیں پہ بھی حجر اسود کا سامنا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں پہ عمرے کا 7 طواف کی کیا کر لو، نیت کر لو کہ اب میں کعبے کے 7 چکر لگانے والا ہوں، 7 مرتبہ اس کے کنارے طواف کرنے والا ہوں. ہو سکے زمزم مل جائے تو بھرپور زمزم پی لو ابھی، کیونکہ ابھی کافی لمبا چلنا ہے تم کو 7 مرتبہ. طواف کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو سے رہو، پاک رہو. تو جب ہم مسجد کے اندر جائیں گے تو وضو کے ساتھ آئیں گے، پاک رہیں گے. اب یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے کس چیز کا، ایک تو پہلا تھا احرام کا، نیت کر لیا، ہو گیا. اب کعبے میں آ گئے، انٹری ہو گئی، کعبے کا دیدار ہو گیا. اب ہم حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو کے نیت کر لیا ہم نے کہ میں کعبے کے 7 چکر لگانے والا ہوں، میں کعبے کا طواف کرنے والا ہوں. اب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے حجر اسود کی طرف ایسے ہاتھ کو دکھانا ہے.
دیکھو بہتر کیا چیز ہے کہ حجر اسود کو چوما جائے. دوسری کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چومو. نہیں چوم سکتے تو ہاتھ کو ٹچ کرو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ کو دور سے اشارہ کر دو. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پہلے کہا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ ایک دن دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے اور پبلک ایسی جمع ہوگی کہ مشکل ہو جائے گا کعبے کو ٹچ کرنا. تو حجر اسود تو اور مشکل ہو جائے گا، کعبہ ہی لوگوں کو ٹچ کرنے کو نہیں ملتا، اتنی پبلک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، دور سے، اور اگر موقع مل بھی رہا ہے حجر اسود کو ٹچ کرنے کا، تب بھی ہم عمرہ کی حالت میں، احرام کی حالت میں ٹچ نہیں کریں گے. کیونکہ جو حجر اسود ہے اس میں اتنا اتنا عود کا عطر لگایا جاتا ہے، خوب دبا دبا کے عود کا عطر لگایا جاتا ہے. اور ہم کو ابھی کیا بتایا گیا ہے کہ خوشبو یوز نہیں کر سکتے. اگر ہم حجر اسود کو چومنے جائیں گے یا ہاتھ رکھیں گے تو ہمارے ہاتھ میں، ہمارے منہ پہ کیا لگ جائے گی، خوشبو لگ جائے گی. تو احرام توڑنے کے ہم کنڈیشن میں ہو جائیں گے. اور اگر احرام میں جو چیزیں منع ہیں، جیسے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، عطر لگانا، سر کو کھولنا، سر کو مردوں کے لیے سر ڈھانپنا، اور اسی طریقے سے کوئی زیب و زینت کرنا جو دکھاوے کے لیے ہو، یا عورتوں کے چہرہ بند ہو جانا، یعنی اس کے اوپر چادر وغیرہ کا لگ جانا، نقاب کا لگ جانا یا حجاب کا لگ جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، احرام میں منع ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز ہو گئی تو ہمارے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے. دم کس کو کہتے ہیں کہ حدود حرم کے اندر، یعنی کعبے کے اندر ہی ایک ایریا ہے، اس کو حدود حرم کہتے ہیں. اسی کے اندر آپ نے ایک جانور کی قربانی دینا ہے، یعنی بکرا کی قربانی دو، چاہے بکری کی دو، چاہے مینڈے کی دو، چاہے مینڈا کی دو، یا پھر بڑے جانور میں سے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس کا ایک حصہ لو اور وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو، دے دو دوسروں کو. ایک بوٹی ہم نے پھر اس کا نہیں کھانا ہے، وہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ہو جائے گا. تو ابھی ہم کہاں ہیں، حجر اسود کے سامنے ہیں. حجر اسود کو ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ اس پر خوشبو لگی ہے، اور دور سے اشارہ کریں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیں گے. جیسے ہی کعبہ کا طواف شروع کریں گے تو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 4 کارنر ہیں. حجر اسود سے شروع کیا ہم نے، آگے جائیں گے، ایک جگہ گولڈن کلر میں ہم کو دکھے گا اتنا چھوٹا سا، اس کو مقام ابراہیمی کہتے ہیں. یہ وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو بنا رہے تھے. اور جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی جا رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام چھوٹے پڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس پتھر کو کیا کر رہے تھے، بڑھا رہے تھے، اس کو اونچائی دے رہے تھے. تو آج بھی وہ پتھر کیا ہے، موجود ہے وہاں پہ. اس کو گولڈن کلر کی جالیوں میں پیک کر کے رکھا گیا ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کو چومتے ہیں، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے، بس دیکھ لینا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو ایک بہت بہترین چیز ہے، ہم دیکھیں اس کو. اور اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین چیزوں میں سے، تو ہم اس کو دیکھیں گے، صرف اس کا سجدہ نہیں کریں گے، اس کو چومیں گے نہیں، اس سے کچھ مانگیں گے نہیں، اور اپنا ہم طواف کنٹینیو کریں گے. کون سا کلمہ پڑھ لیں ہم، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی دعا، جو بھی دعا آتی ہے آپ کو، کوئی بھی تسبیح آتی ہے آپ وہ تسبیح پڑھتے رہو. جب آپ حجر اسود اس کارنر میں، آپ 3 کارنر پار کر کے آئے تیسرے کارنر پہ، تو آپ یہاں سے لاسٹ جو حصہ باقی ہے، لاسٹ کارنر جو باقی ہے، یہاں سے آپ ربنا آتینا پڑھنا شروع کر دو گے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ ریپیٹلی کرو گے. اور یا پھر کوئی بھی دعا، آپ کو جو دعائیں یاد ہیں، ربنا سے یا اللہم سے، آپ جو دعا کرنا چاہتے ہو وہ دعا کرتے رہو. تو اس طریقے سے آپ کو 1 راؤنڈ، 2 راؤنڈ، 3 راؤنڈ، 4 راؤنڈ، 5 راؤنڈ، 6 راؤنڈ، 7 راؤنڈ مکمل کرنے. 7 راؤنڈ حجر اسود کے پاس میں آ کے مکمل کر لینا ہے. پھر کوشش کرنا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کون سا قبلہ ہوتا ہے، کعبے کا ہی رہتا ہے. کعبہ بیچ میں، ہم کہیں سے بھی نماز پڑھیں گے تو کعبہ ہمارے سامنے ہی رہے گا. تو ہمیں جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ ہم نماز پڑھ لیں. یاد رکھیں، اگر مقام ابراہیمی کے بازو میں ملتی ہے جگہ کہ مقام ابراہیمی یہ ہے، یہ کعبہ ہے، تو اگر ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے تو ہمارے سامنے مقام ابراہیمی بھی ہوگا اور کعبہ بھی ہوگا. اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں پہ بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہ 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لیا طواف کرنے کے بعد.
طواف ہو گیا ہمارا، 2 رکعت نماز ہو گئی. اب ہم جائیں گے آگے اور وہاں پہ زمزم خوب زیادہ پیئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو زمزم مومن ہی پیے گا خوب سارا، اور منافق کو زمزم ہضم نہیں ہوگا یا اس کو مزہ نہیں آئے گا. تو ہم نے خوب زمزم پینا ہے، محبت کے ساتھ زمزم پینا ہے. اب ہم نے زمزم پی لیا، ہمارا طواف ہو گیا. اب وہیں سے کسی سے بھی پوچھیں گے صفا مروہ جانا ہے، یا وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ بھی لگے رہتے ہیں، الا صفا والمروہ. الا مطلب ہوتا ہے ٹو، تو ٹو صفا اینڈ مروہ، تو عربی میں بھی رہتا ہے اور انگلش میں بھی رہتا ہے. صفا مروہ میں چلے جائیں گے ہم. صفا اس طرف ہے، مروہ اس طرف ہے. شروعات ہم کو صفا سے کرنا ہے، مروہ میں جا کے اینڈ کرنا ہے. تو اس میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو وہاں پہ جا کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، جو بھی دعا کرنا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں صفا میں جا کے. اور پھر کہیں کہ اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اب اس کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما. دل میں بھی بول دیں گے تو کافی ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بول دیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ. یہ ایک دعا ہے چھوٹی سی، اگر پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے صرف دماغ میں سیٹ کر لیں گے تب بھی صحیح ہو جائے گی. اس کا طواف بولتے ہیں جو کعبے کے کنارے کرتے ہیں، اور صفا مروہ کے درمیان میں جو چلتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں. تو صفا سے شروع کرنا ہے اور چلتے چلتے ایک جگہ گرین لائٹ ہے، اوپر گرین لائٹ ہے، جس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے، دوڑنا ہے. تو جہاں پہ بھی وہ گرین لائٹ ملے اس کا ریفلیکشن نیچے دکھتا ہے اور اوپر سمجھ میں بھی آتا ہے کہ گرین لائٹ ہے، تو اس ایریا میں تھوڑی سی اپنی رفتار کو کیا کرنا ہے، تھوڑا تیز کرنا ہے، باقی نارمل رکھنا ہے. اور عورتیں کیا کریں گی، نارمل ہی رہیں گی، ان کو تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کیا کری تھی، دوڑی تھی. تو حاجرہ علیہ السلام نے آنے والی تمام عورتوں کی طرف سے کر دیا، رننگ کر دیا، دوڑنا ہو گیا ساری عورتوں کی طرف سے. مردوں کا باقی ہے تو ہر ایک مرد نے کرنا ہے. سنت لیڈیز کی ہے لیکن عمل کس کو کرنا ہے، مردوں کو کرنا ہے. عورتیں صرف چلیں گی اپنی ڈھال سے، اپنی رفتار سے. صفا سے مروہ جائیں گے، ایک چکر ہو جائے گا. اس میں بھی کوئی بھی دعا، کوئی بھی کلمہ آپ پڑھ سکتے ہو. اگر خصوصاً پڑھنا ہے تو چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو صفا سے مروہ ایک مرتبہ، پھر مروہ سے صفا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں. صفا سے شروع کیا تھا، مروہ میں ہمارا 7واں راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا. تو اس طریقے سے صفا مروہ کی سعی کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی ہماری. اب ہمارا عمرہ کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. صرف ایک چیز باقی ہے بس، وہ کیا ہے، بال کو کاٹنا. بال کو کاٹنا، لیڈیز ہیں تو بالوں کو کاٹیں گی 1 پور تک یا تھوڑا اس سے زیادہ. اور جینس ہیں تو ان کے پاس دونوں آپشن ہیں، چاہے تو بال کاٹ دیں چاہے پھر ٹکلے کر لیں. لیکن حلق ٹکلا ہونا زیادہ بہتر ہے بال کاٹنے کے مقابلے میں مردوں کے لیے. عمرہ ہمارا ہو گیا، بس یہی ہے عمرہ، اتنے ہی ہیں عمرہ کے پوائنٹس. اب اس کے بعد کیونکہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی تو واپس سے ریجوائن کرنا ہے. میں میٹنگ اینڈ کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ کنٹینیو پھر حج کا کر سکیں. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے عمرہ کے تعلق سے؟ عمرہ کے تعلق سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یس نیلوفر. وہ آپ نے بولا تھا نماز 2 رکعت سنت بولا تھا یا نفل بولا تھا، جو احرام کے بعد لیڈیز کے لیے بولا تھا وہ؟ دیکھیں سننا اور نفل سیم ہی ہے. اسی کو کوئی اوکے. سنت کا نام دیتا ہے، کوئی نفل کا نام دیتا ہے، پھر کوئی سنت مؤکدہ بولتا ہے، سنت غیر مؤکدہ بولتا ہے. سنت مؤکدہ کا تھوڑا سا اسٹیٹس زیادہ ہے، تو بس سنت بول دیں گے تو کافی ہے. اوکے، امین ویاک. اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ مفتی صاحب، یہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ پہنچیں گے اور ان کیس ہمارے ساتھ بچے ہو تو بچوں کے ہائیجین کے تعلق سے ان کی پروڈکٹس اگر کوئی ماں یوز کر رہی ہے تب بھی وہ پھر وہ خوشبو کے کیٹیگری میں آ جائے گا؟ کیسے پروڈکٹس، کس حساب سے؟
जैसे उनके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या उनके लोशन जो बच्चे होते हैं छोटे। तो देखें कि उम्रा करने के लिए ना सिर्फ 2 से ढाई घंटे लगेंगे, तो कोशिश करें कि उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बच्चों को मुश्किल नहीं होगी अगर 2 ढाई घंटे इस्तेमाल ना करें तो हम, और उससे पहले हम अच्छे से नहला धुला लें। ओके ओके जी। और अगर ज़रूरी है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि करना ही है, तो फिर कर सकते हैं एज ए दवा। ओके 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 मुफ्ती साहब। जी, ठीक है। तो सेम लिंक को रिज्वाइन करना है और हम लोग हज का कंटिन्यू करते हैं फिर। यस, ओके। तो ये था हमारा उम्रा, और पहले मैं भी उम्रा और हज के बारे में ना बयान करता था ना किसी ट्रेनिंग में जाता था, बस जो फजाइल हुआ करते थे वो बता दिया करता था, और जो हदीसें हुआ करती थी उनको सुना देता था। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल हुआ नहीं था तब तक बहुत डर लगता था कि हम बोल कुछ और रहे हैं, वहां पे पता नहीं और कोई सिस्टम है। क्योंकि हम लोगों ने किताब में पढ़ा था कि एक ही फ्लोर है, अभी चार चार फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गए हैं। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि वहां पे कुआं है, उस कुएं से क्या करना है, जमजम का पानी पीना है, जैसे मैंने बताया कि तवाफ करने के बाद जमजम का पानी पीना है। अभी वहां पे गया तो मालूम चला कि कुआं तो देखने को भी नहीं मिल रहा, बहुत सालों पहले ही कुआं को वो कर दिए और नलों का सिस्टम कर दिए। और फिर 5-10 साल पहले नल भी खूब लोग आराम से नल से निकाला करते थे पानी और पिया करते थे, और कुछ लोग नहाते भी थे। वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि जब हम बीमार वगैरह होते थे तो हमारी अम्मी हमारे अब्बू वहां पे लेके जाते थे और जमजम के नल के नीचे हमको बिठा देते थे और नहाते थे उससे। और अभी टाइम ऐसा है कि वो एक कैन है 20 लीटर की 15 लीटर की, वो रखी रहती हैं, उन्हीं पे गिलास है, उन गिलासों को लेना है और उससे निकाल के पानी पीना है। तो जब तक वो नहीं था, मेरा तजुर्बा नहीं था, मेरा प्रैक्टिकल नहीं था, तो मैं मना कर देता था कि मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा, मैं बयान कर दूंगा। तो मैं खुद 100% श्योर नहीं होता था कि कैसा, पता नहीं अभी कैसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरा हज हुआ तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो फिर मैंने वहां पे भी ट्रेनिंग ली और उसके बाद यहाँ पे भी आने के बाद कई सारी ट्रेनिंग ली, हाजियों की भी और उम्रा करने वालों के लिए। तो अब हम हज के लिए इरादा कर रहे हैं, समझो कि अब हमको हज करना है। तो मैंने कहा हम लोग जो जाते हैं इंडिया वगैरह से या दूसरी कंट्री से, तो हम मोस्टली कौन सा हज करते हैं, हज तमत्तो। सेम जैसा उम्रे का अभी हमने प्रोसेस किया, उम्रे के लिए हमने नियत बांधी, नियत बांध लेना है उम्रा की, और पूरा उम्रा सेम कर लेना है जैसे कि अभी हम लोगों ने उम्रा किया। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब जब हम जाते हैं ना हज के लिए तो एटलीस्ट हमको 3 से 4 दिन पहले, कम से कम 4 दिन पहले लेकर ही जाया जाता है, चाहे हम गवर्नमेंट की तरफ से जाएं और चाहे फिर हम प्राइवेट की तरफ से जाएं। कम से कम 4 से 5 दिन पहले लेके जाते हैं, या 2 दिन भी पहले लेके जाते हैं। अभी मैंने बताया उम्रा का कितनी देर का काम है, सिर्फ 1.5 से 2 घंटा। सफा मरवा हमारा हो गया, सफा मरवा के बाद में बस एक ही काम करना है, जाना है, बाल काट लेना है, खत्म। एहराम की सारी पाबंदियां खत्म हो गई, अब सारे रूल्स रेगुलेशन सब खत्म हो गए। तो हमारा उम्रा पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे अभी मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। उम्रा हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास 3 दिन बाकी हैं। हमारे पास 7 जिलहिज्जा आने को 3 दिन बाकी हैं, यानी 4 जिलहिज्जा को गए या 5 जिलहिज्जा को गए या 6 जिलहिज्जा को गए। 6 जिलहिज्जा को जाने के बाद में हमने पूरा उम्रा कंप्लीट कर लिया। अब 7वीं जिलहिज्जा है, तो जो प्राइवेट वाले होते हैं या गवर्नमेंट वाले होते हैं उनको बताया जाता है कि रात में किसी भी टाइम या सुबह सुबह फजर से पहले आपको मीना लेके जाया जाएगा, आपको मीना जाना है। तो रात में ही आप क्या करो, ईशा के टाइम पे ही एहराम वगैरह बांध के प्रिपेयर रहो। तो वहां पे मालूम चल जाता है कब लेके जाने वाले हैं। तो हर एक टूर वालों का अलग सिस्टम रहता है कि वो 2-2.5 घंटा पहले आपको बता देंगे कि अपने को कहाँ जाना है, हज के लिए निकलना है, हज का एहराम बांध के रेडी रहो, इतने बजे आपकी बस आ जाएगी। तो समझो 7 जिलहिज्जा को हमको अपने होटल से मक्का से निकलना है मीना के लिए। तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, वापस से एहराम बांधेंगे, पूरा नहा धो के आराम से,
پھر اس کے بعد اب احرام باندھ لیا تو اب واپس سے کنڈیشن شروع ہو گئی ہماری احرام والی، جو میں نے ابھی احرام کی کنڈیشن بتائی تھی عمرہ کے تعلق، عمرہ کے سبق میں، عمرہ کے سیشن میں، کہ ہم خوشبو نہیں لگائیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، یہ ساری کنڈیشن پھر سے شروع ہو گئی احرام، کیونکہ ہم نے حج کا باندھ لیا۔ 7 ذی الحجہ ہے، رات کا ٹائم ہو رہا ہے، رات کو کسی بھی ٹائم آپ کو یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ آپ کہاں جانے والے ہیں؟ مینا کو جانے والے ہیں۔ تو آپ جب گھر سے نکلنے لگیں، اپنے ہوٹل سے نکلنے لگیں، آپ نیت کر لیں، پہلے عمرہ کی آپ نے نیت کیا، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کو کس چیز کی نیت کرنا ہے؟ حج کی نیت کرنا ہے کہ اے اللہ میں حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اپنی زبان میں حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں بھی ہم نے محسوس کر لیا، دل میں بھی ہم نے سوچ لیا، تو ہماری نیت کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لو اور اس کو آسان فرما دو۔ ہم اپنے ہوٹل سے کہاں گئے؟ سب سے پہلے مینا جائیں گے، مینا میں ہم ٹینٹ میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں سے جیسے ہی احرام باندھیں گے ہم، یہ ایک اسٹیپ چھوٹا ہے عمرہ میں بھی اور حج میں بھی، جیسے ہی احرام باندھیں گے، چاہے عمرہ کا ہو چاہے حج کا ہو، اب ہم کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کنٹینیو پڑھنا ہے جب تک پورا عمرہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اور حج میں بھی جیسے ہی ہم احرام باندھیں گے ویسے ہی شروع ہو جائیں گے لبیک اللہم لبیک، جیسے ہی نیت باندھیں گے ویسے ہی شروع ہو جائیں گے لبیک اللہم لبیک۔ اب ہم 7 ذی الحجہ کی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ مینا جا رہے ہیں۔ مینا ہم پہنچے رات میں 10 بجے، رات میں 11 بجے، اپنے یہاں سے عشاء کی نماز پڑھ لیا تھا، یا ہم کو پہلے لے کے چلے گئے تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لیا۔ وہاں پہ بھی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹینٹس ہوتے ہیں، ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے جاؤ چاہے ٹور والوں کی طرف سے جاؤ، اور بسز کا بہت اچھا کنیکٹیوٹی رہتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ سب لوگ ڈراتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی طاقتیں دیتے ہیں کہ بوڑھی بوڑھی عورتیں جن کو چلنے کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ دوڑ دوڑ کے طواف کرتے ہیں۔ تو مینا ہم کو بس سے لے کے جائیں گے، ہم بس پہ گئے، 7 ذی الحجہ کی رات ہو گئی، صبح اٹھے 8ویں کو، پورے دن ہم نے وہیں پہ رہنا ہے، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنی ہے۔ مردوں کا ٹینٹ ان کے سامنے ہوتا ادھر رہتا ہے، بیچ میں چھوٹا سا رستہ رہتا ہے، اور اس کے سامنے ان کی لیڈیز کا ٹینٹ رہتا ہے، تو لیڈیز کے ٹینٹ میں، مرد کے ٹینٹ میں، اس طریقے سے دونوں لوگ الگ الگ رہتے ہیں، لیکن آجو بازو میں رہتا ہے، کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم صرف آواز بھی دیں گے تو ہماری لیڈیز آ جائیں گی، اتنا قریب رہتا ہے۔ 8ویں پوری 7 کی رات کو پہنچے ہم نے، 8واں پورا دن نکالنا ہے، پھر 9ویں کو صبح صبح فجر کے ٹائم، 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کی صبح صبح فجر کے ٹائم ہم کو مینا چھوڑ دینا ہے، مینا کا ٹینٹ چھوڑ دینا ہے۔ ٹور والوں کی گاڑیاں رہتی ہیں، گورنمنٹ والوں کی گاڑیاں رہتی ہیں، جو حج کمیٹی سے جاتے ہیں ان کی بھی گاڑیاں رہتی ہیں، وہ آپ کے ٹینٹ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ نے جا کے اناؤنس بھی ہوگا کہ آپ کو ابھی یہاں سے نکلنا ہے مینا سے، آپ کا سامان وغیرہ 4-5 دن کا آپ اپنے ہوٹل سے لے کے آؤ، احرام لے کے آؤ، 1-2 کپڑے ساتھ میں لے کے آؤ، برش وغیرہ لے کے آؤ، کہ اب یہاں پہ احرام ہم اتاریں گے پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں آپ نے لانا ہے آپ اپنے بیگ میں رکھو، اور جب آپ مینا جا رہے ہو تو آپ اپنے ساتھ میں کینچی رکھ لو، اور اگر جینس ہیں تو اپنے ساتھ میں مشین وغیرہ رکھ لیں، لیزر رکھ لیں، کیونکہ وہاں پہ ان کا یوز ہونے والا ہے، وہاں پہ کوئی نائی اور باربر کی دکان وغیرہ نہیں ہے، ادھر ہم نے خود سے کرنا رہتا ہے۔ تو وہاں پہ مینا پہ جب ہم گئے تو مینا میں ہم اپنے ٹینٹ میں اپنے سامان کو رکھ دیا۔ 8ویں ذی الحجہ پوری ہم نے کہاں گزاری؟ مینا میں گزاری۔ 9 تاریخ کی صبح صبح کو اناؤنس ہوگا فجر کی نماز کے بعد کہ آپ چلو آپ چلو، آپ کے ٹینٹ والے اتنے 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 لوگ چلو، آپ کی فیسلٹیز کے حساب سے جیسے جیسے بسیں آئیں گی ویسے ویسے لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہوں گے، اور وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کو بس لے کے جائیں گے عرفہ۔ اب یہ والے ٹائم پہ جو ہم نے ہوٹل سے احرام باندھا ہے، نیت کیا ہے حج کا، کنٹینیو احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ یہی ایک تھوڑا سا لمبا پیریڈ ہے احرام کا حج کے ٹائم پہ۔ عمرہ کے ٹائم پہ تو زیادہ ٹائم باندھا ہی نہیں رہتا، تھوڑی دیر میں تو کھل جاتا ہے، لیکن حج میں کنٹینیو 7ویں کو رات میں باندھا تو 8ویں پورا دن ہم نے احرام کی حالت میں رہنا۔ پھر 9ویں کو جب ہم صبح صبح نکلے ہیں عرفہ کے لیے تو احرام کی حالت میں نکلیں گے، عرفہ میں رکیں گے ہم، ظہر عصر وہیں پہ رہیں گے، خوب زیادہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، جتنے کلمہ ہو سکتے ہیں پڑھیں، جتنا قرآن ہو سکتا ہے پڑھیں، تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد میں پھر وہاں سے عرفہ میں ہماری مغرب کی اذان ہوگی، سورج ڈوبے گا،
مغرب کی اذان ہوگی لیکن مغرب کی نماز ہم نے نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کو ہم کو روک دینا ہے تھوڑا، اور پھر جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا، اذان ہو جائے گی، تو آپ کی بسز آپ کو وہاں سے، وہاں پہ بھی ٹینٹ رہتے ہیں، رہنے کا انتظام ہوتا ہے، عرفہ میں بھی ٹینشن نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مینا میں بھی آپ کو کھانا پرووائڈ کرے گی گورنمنٹ، اور بہترین سے بہترین گورنمنٹ کھانا پرووائڈ کرتی ہے، پانی کی ٹینشن نہیں، کھانے کا ٹینشن نہیں، بالکل بھی نہیں، کتنے بھی لاکھوں لوگ رہیں بہترین کھانے کا انتظام کرتے ہیں، بہترین پینے کا انتظام کرتے ہیں، کوئی بھگدڑ کی چانسز نہیں رہتی ہیں، ایسا مینجمنٹ کرتے ہیں وہ، کتنے لاکھ لوگ ہوں بہترین کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہم کو کہاں لے کے جائیں گے؟ عرفہ لے کے جائیں گے، عرفہ میں رہنا ہے ٹینٹ میں، ظہر عصر مغرب تک رہنا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی اذان کے بعد ہم کو وہاں سے لے کر مزدلفہ جائیں گے۔ تو بہت مزدلفہ اور عرفہ جو ہے بہت قریب ہے، بہت سارے لوگ پیدل چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس سے جاتے ہیں۔ تو ہماری جیسی کنڈیشن ہو، جیسی حالت ہو، ویسا ہم کریں۔ اگر ہماری حالت اچھی ہے تو ہم پیدل جائیں، نہیں تو ہم بس سے چلے جائیں۔ تو بس سے جائیں گے تو وہ لوگ مزدلفہ ہم کو رات میں ٹچ کر دیں گے، عرفہ سے مزدلفہ بہت قریب ہے، یعنی اگر پیدل بھی جائیں گے تو 1 گھنٹہ، پبلک بہت رہتی ہے اس لیے ٹائم لگتا ہے، بس سے بھی جائیں گے تو تقریباً 40-45 منٹ لگیں گے، تو ہم سمجھو 11-12 بجے تک پہنچ گئے مزدلفہ۔ مزدلفہ پورا کھلا ہوا میدان ہے، پورا کھلا ہوا میدان ہے، کوئی بھی ٹینٹ وغیرہ نہیں ہے، چٹائیاں میٹس وغیرہ وہاں پہ پڑی رہتی ہیں، بچھی رہتی ہیں حجیوں کے لیے، لیکن ہم نے اپنے ساتھ میں چٹائی لے کے جانا ہے، میٹ لے کے جانا ہے اپنا خود کا، تاکہ ہم اس میں اگر ہم کو نہ ملے تو ہم بچھائیں اور اس میں ہم تھوڑی دیر آرام کریں۔ ہم تھکے ہوئے ہیں کیونکہ ہم عرفہ میں تھے، عرفہ سے کنٹینیو ہماری ابھی حج کے دن چل رہے ہیں، تو ہم اب مزدلفہ میں کیا کریں گے؟ آتے ہی سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، کتنا بھی ٹائم ہو جائے، 12 بج جائے، 1 بج جائے، 2 بج جائے، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ صبح ہوگی، اب یہ جو صبح ہوگی یہ کون سی صبح ہوگی؟ ہماری 10ویں کی صبح، مزدلفہ میں ہم نے رات گزارنا ہے، وہاں پہ کنکڑیاں ہوں گی، ان کنکڑیوں کو رکھنا ہے، پلاننگ کرنا ہے کہ شیطان کو کوٹنے جانا ہے، شیطان کو مارنے جانا ہے، تو پہلے سے کیا کریں گے؟ ہم کنکڑی کو جمع کر لیں گے، رکھ لیں گے کہ ہر دن 7 کنکڑیوں کو مارنا ہے، پہلے دن ایک ہی کو مارنا ہے، پھر دوسرے دن تینوں کو مارنا ہے، پھر تیسرے دن تینوں کو مارنا ہے، تو اس حساب سے ہم گنتی لگا کے اپنے پاس کنکڑیوں کو رکھ لیں گے۔ اب وہ ہم کوئی پیکٹ میں رکھ لیں، کوئی بوتل میں رکھ لیں، کسی بھی چیز میں رکھ لیں۔ اب اس سال جب میں تھا تو بہت سارے لوگ کیا پوچھنے آ رہے تھے کہ جو کنکڑیاں ہیں ان کنکڑیوں کو دھونا کتنی مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا کہ 4 مرتبہ دھونا کہ 1 مرتبہ دھونا کافی ہے؟ ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ کتے وغیرہ یا کوئی جانور وغیرہ رہتے نہیں ہیں جو گندگی کریں، وہ ساری صاف کنکڑیاں پڑی رہتی ہیں، اور ہم کوئی اچھے انسان کو مارنے نہیں جا رہے ہیں جو دھل کے مارنے جائیں گے۔ ہمارا انٹینشن ہی کیا ہے؟ ہم شیطان کو کوٹنے جا رہے ہیں، تو اتنا زیادہ پرہیزی اور پاکیزگی کی کیا ضرورت ہے کہ ان کی دھلائی کریں، ان کی صفائی کریں؟ تو جسٹ ہم کنکڑیوں کو رکھ لیں گے، اور مزدلفہ میں فجر کی نماز 10ویں کو پڑھنے کے بعد وہاں سے ہم نکل جائیں گے جمرات کے لیے۔ اب یہاں سے جمرات جانے کے لیے ہمیں کوئی گاڑیاں نہیں ملنے والی، یہ ہمارا سفر پورا پیدل کا رہے گا، وہ کوئی بھی ٹور والے ہوں، گورنمنٹ والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو پیدل ہی جانا ہے۔ تقریباً 3.5 سے 4 کلومیٹر کا ٹریک ہوگا، آلموسٹ 5 کلومیٹر کا ہوگا، 5 کلومیٹر ہم نے پیدل جانا ہے، ساری پبلک جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی انرجی دیتے ہیں کہ بنداس جاتے ہیں لوگ۔ اور مزدلفہ میں بھی اتنے کھانا بانٹنے والے آتے ہیں کہ آپ کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ڈرائی فروٹس وغیرہ اپنے ساتھ میں رکھو کہ ضرورت پڑے تو کھاتے پیتے رہو، پانی کی ٹینشن نہیں، ہر جگہ پانی ملے گا، واش روم ملے گا، تو ان چیزوں کی ٹینشن نہیں۔ لیکن ابھی ہم احرام کی حالت میں ہیں، مزدلفہ میں بھی احرام کی حالت میں ہے، 10ویں تاریخ چل رہی ہے، صبح ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی ہے ہم نے، سب کے ساتھ ہم کنکڑی مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آج جو 10ویں کو کنکڑی مارنا ہے صرف بڑے والے شیطان، مطلب شیطان وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکڑیوں کو مارا تھا شیطان کو، جب ان کو بہکانے کے لیے شیطان آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تھی کہ قیامت تک جتنے بھی حج کریں گے سب کو کنکڑیاں مارنا ہے۔ وہاں پہ شیطان موجود نہیں ہے، لیکن وہ ایریا جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام نے مارا تھا وہاں پہ بڑے بڑے پلرز بنا دیے گئے، ان پلرز کو مارنا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ یہ بڑا شیطان ہے، یہ بیچ والا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ تو پہلے دن صرف 7 کنکڑی جو ماریں گے وہ بڑے والے کو ماریں گے، اس کے بعد ایک طرف سے جانے کا راستہ ہے، دوسری طرف سے آنے کا راستہ ہے، ماریں گے، اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ اپنے ٹینٹ پہ آئیں گے، مینا پہ آئیں گے۔ اب مینا سمجھو ہمارا ہوٹل ہے، مین مرکز، مین سینٹر ہے مینا۔
اب ہم مینا آئیں گے، عرفہ سے جب ہم مزدلفہ سے جب ہم نکلیں گے مینا جمرات کے لیے، کنکڑی مارنے کے لیے، تو مینا ہم کو بیچ میں لگے گا. مینا ہم کو پہلے لگے گا، پھر اس کے بعد وہ شیطان لگیں گے. تو ہم نے شیطان کو مارا، دوسرے راستے سے اپنے اپنے ٹینٹ پہ آ گئے. اب ٹینٹ آنے کے بعد ہم دیکھیں گے، معلوم کریں گے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے کیا. گورنمنٹ والوں کی طرف سے ہے تو وہ لوگ ایپ دیتے ہیں، کوڈ دیتے ہیں کہ اس میں آپ اسکین کرنا، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی قربانی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. وہ آپ کو میسج آئے گا اگر آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اور یا اگر آپ پرائیویٹ والوں کی طرف سے ہو تو پرائیویٹ والے آپ کو انفارم کریں گے آپ کی قربانی ہو گئی. گورنمنٹ والے ہو تو گورنمنٹ والوں کا میسج آئے گا، یا پھر آپ کو اسکین کرنے کے لیے ایک کوڈ دیں گے، بار کوڈ دیں گے، اس کو اسکین کریں، نمبر دیں گے، ویب سائٹ دیں گے، موبائل نمبر دیں گے. میسج بھی کرو تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی قربانی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. موسٹلی سب کی ظہر کے بعد سے عصر کے بیچ تک ہو ہی جاتی ہے، سب کی ہو جاتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی معلوم چلے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے، ہم نے اپنے بالوں کو کاٹ لینا ہے. لیڈیز ہیں تو اتنے، مرد ہیں تو یا تو ٹکلے یا پھر چھوٹے چھوٹے. ہمارا حج کیا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ 10ویں تاریخ ہے، عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے، وہاں پہ ملے گا بھی نہیں. ہم ایسے اپنے کاموں میں بزی رہیں گے. یہ کنکڑی مارنے جانے کا ہے، جمرات جانے کا ہے، جمرات سے مینا آنے کا ہے، پھر مینا میں قربانی کا انتظار کرنے کا ہے. لاکھوں لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کو ملے گی نہیں، پتہ نہیں کہاں پہ قربانی ہو رہی ہو، دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. اتنے سارے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ خون کدھر گیا، کھال کدھر گئی، بوٹی کدھر گئی، کچھ بھی نہیں دکھتا. اتنا کلین رہتا ہے ماشاءاللہ، کیا مینجمنٹ رہتا ہے ان کا، کہ اتنے لاکھ لوگ ہیں، ہر ٹائم 3 ٹائم کا کھانا آ رہا ہے، اس کے پیکٹس آ رہے ہیں، اور ہر ٹائم کے کھانے میں 2-3 پیکٹ دے رہے ہیں. روٹی کا الگ پیکٹ دے رہے ہیں، چاول کا الگ پیکٹ دے رہے ہیں، سالن کا الگ پیکٹ دے رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا گلاس کا ٹکڑا بھی ادھر کہیں نہیں دکھتا. اتنا مطلب وہ صاف صفائی کا خیال کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی معلوم چلا کہ قربانی ہو گئی، بالوں کو کٹا لینا ہے یا پھر بالوں کو ٹکلا کر لینا ہے. ہمارا حج ہو گیا. 11ویں کو جانا ہے، سیم اپنے ٹینٹ پہ ہی رہنا ہے. 11ویں تاریخ کو جانا ہے کنکڑی مارنے. کنکڑی ماریں گے، پہلے بڑے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، تینوں کو ماریں گے. پھر 12ویں کو جانا ہے، پھر تینوں کو کنکڑی مارنا ہے. اب ہمارے اوپر ایک چیز ابھی باقی ہے، وہ ہے طواف اور صفا مروہ کی سعی. یہ ہم کو ان 3 دنوں کے اندر کرنا ہے، 10ویں، 11ویں، 12ویں. چاہے تو 10ویں کو کر لیں، چاہے 11ویں کو کر لیں، چاہے 12ویں کو کر لیں. لیکن 10ویں کو ہم اتنا زیادہ تھکے رہتے ہیں، رش بھی اتنا رہتا ہے کہ 10ویں کو جانا مناسب نہیں ہے. اگر کسی کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو وہ کنکڑی مارنے کے بعد کہاں چلا جائے، اپنا طواف کر لے. لیکن بہتر یہ ہے کہ کنکڑی مارنے کے بعد آپ اپنے مینا پہ آ جاؤ، ٹینٹ پہ آ جاؤ، سکون سے رہو. 11 تاریخ کو جاؤ، 11 تاریخ کو ہمت لگے تو چلے جاؤ، کنکڑی مارنے کے بعد طواف کرو. سیم وہی طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، اور پھر نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، اور پھر صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے. پھر صفا مروہ کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، نفل ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسے کہ یہ ضروری چیز ہے، یہ ضروری چیز کے سمجھ کر نماز نہیں پڑھنا ہے. ہاں بھائی، ہم یہاں پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں جیسے دوسرے ٹائم پہ پڑھ لیں، اس لیے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے رہیں گے جو صفا مروہ کی صحیح کے بعد میں کمپلسری سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نہیں تو صفا مروہ کی صحیح نہیں ہوگی. وہ ایسے سننا ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. صفا مروہ کے بعد میں تو ہمارا صفا مروہ ہو گیا، ہمارا پورا حج کمپلیٹ ہو گیا. 10ویں، 11ویں، 12ویں، تینوں دن کنکڑی مارنا ہے. کوئی 13ویں کو بھی جاتا ہے، اگر کسی کے پاس ٹائم ہے، کوئی جا سکتا ہے تو 13ویں کو بھی وہ مارے کنکڑی. اس طریقے سے ہمارا حج مکمل ہو جائے گا. اب کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے حج کے تعلق سے؟ اوکے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کہاں جائیں گے، مدینہ جائیں گے. کچھ لوگوں کو پہلے مدینہ لے کے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بعد میں مدینہ لے کے جاتے ہیں. مدینہ الگ ہے، مکہ الگ ہے. مکہ سے مدینہ کافی دور ہے. اور مدینہ ہم گئے، مدینے میں جانے کے بعد میں وہاں پہ بھی ہم کو ہوٹل میں رہنا ہے اور نمازیں پڑھنا ہے مسجد نبوی میں جا کے. مرد اور عورتیں ساری مسجدوں میں جاتی ہیں، وہاں کی جتنی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پہ بہترین انتظام ہوتا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، وضو خانے کا، واش روم کا، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، آرام کرنے کا، پورا پورا پراپرلی انتظام ہوتا ہے. تو وہاں پہ نماز پڑھیں گی. اور اس کے ساتھ میں مردوں کے لیے الگ ٹائم رہتا ہے روزہ جانے کا. مدینے میں رہ کے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، نمازیں تو پراپرلی مدینے کی مسجد میں جا کے پڑھیں، مسجد نبوی میں. بازو میں ایک مسجد ہے، مسجد قباء،
چاہے وہ عمرہ کو جائیں ہم، چاہے پھر ہم حج کو جائیں، ہم کبھی بھی پلان کریں تو یہ کوشش کریں کہ ہم مدینہ ضرور جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں رہتا ہے یا پتہ رہتا ہے تو جلدی کی وجہ سے صرف عمرہ، کیونکہ عمرہ کہاں ہو رہا ہے ہمارا پورا مکہ میں ہو رہا ہے، وہ مدینہ جاتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص کعبے کو آئے، مکے کو آئے، اور اگر وہ میرے پاس نہیں آتا تو مجھ سے بے وفائی کرتا ہے۔ وہ بڑی حدیث ہے کافی، کہ سوچیں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے جو مکہ آ کے مدینہ نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آئیڈیا نہیں رہتا ہے، پتہ نہیں رہتا ہے، یا جلدی کی وجہ سے وہ جاتے نہیں ہیں۔ تو ہم کبھی بھی عمرہ کو جائیں تو ہم مدینہ ضرور جائیں۔ مدینہ جانے کے بعد میں مسجد نبوی میں ساری نمازیں پڑھیں۔ بعضوں میں مسجد قباء ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا، ایک دو رکعت نماز پڑھنے کا ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو ہم کیا کریں، مسجد قباء جائیں، مسجد قباء میں نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں پراپرلی نماز پڑھیں۔ پھر روضہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں، اس کو روضہ کہتے ہیں۔ تو پھر روضہ میں جانے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے ہو تو گورنمنٹ والے خود سے پرمیشن لیتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ٹور والوں کی طرف سے جا رہے ہو تو ٹور والے خود سے لیتے ہیں پرمیشن، آپ کو بتا دیتے ہیں، اور آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں پہننے کے لیے، یا آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں موبائل میں، یا پھر آپ کو ایک وہ کارڈ جو ہاتھ میں پہناتے ہیں وہ کارڈ آپ کو موبائل میں بھی دیتے ہیں کہ آپ پولیس والوں کو یہ شو کر دینا، اور آپ کو اس میں ٹائم رہتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو اتنے بجے روزہ میں جانا ہے۔ لیڈیز کا الگ ٹائم رہتا ہے، جینٹس کا الگ ٹائم رہتا ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ وقت ہو تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں وہاں پہ روزہ کے قریب میں، 2 رکعت سنت پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، جو پڑھنا ہے ہم پڑھیں۔ اگر کوئی نماز کا ٹائم ہے تو پراپرلی ہم نماز پڑھیں وہاں پہ، اور اس کے بعد روزے میں جائیں، وہاں پہ ہم کھڑے ہو کے، ٹائم ملتا ہے اتنا، وہاں پہ جالیاں لگی ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد میں اس پہ اوپر لکھا ہے کہ سلام ہی نہیں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہی نہیں، یعنی یہاں پہ سلام بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پہ سلام بھیجو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، یہاں پہ سلام بھیجو عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو ہم پراپرلی کھڑے ہوں جا کے، جہاں پہ لکھا ہے اوپر لکھا رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، گڑبڑ نہ کریں، ایک دم سکون سے کھڑے ہوں، سلام کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر درود شریف پڑھیں جو بھی یاد ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہوں نے بھی آپ کو سلام کے لیے بولا ہے کہ میرا سلام پہنچا دینا روزے تک، آپ بولیں کہ میں آپ کو ان کی طرف سے سلام بھیجتی ہوں یا بھیجتا ہوں۔ اور جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس کو ہم دعاؤں کے ساتھ یہ ضرور کہا کریں کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ اور وہاں سے آنے کے بعد وہاں کی چیزوں کے بارے میں معلوم کریں، تو کعبے کے بارے میں معلوم کریں، بیت اللہ کے بارے میں معلوم کریں، مدینے کے بارے میں معلوم کریں۔ وہاں کی ہوٹل کے بارے میں مت معلوم کریں کہ کون سے ہوٹل میں تھے، کیا تھے۔ ابھی ہم صرف یہی پوچھتے ہیں کیا کیا لائے، کیا شاپنگ کیے، کدھر کدھر گھومے۔ وہ گھومنے کا انٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے، عبادت کے لیے جا رہے ہیں ہم، مکہ مدینہ جا رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے۔ جو بھی ہم پوچھیں، کعبے کے بارے میں پوچھیں، مدینے کے بارے میں پوچھیں، اور جب کوئی وہاں سے واپس آئے تو ان کو اپنے گھر پہ بلائیں، ان سے تھوڑی دیر بات کریں، تو ہمارا جو جذبہ ہے نا وہ ابھرے گا، اور اس جو ہمارے موشنز ہیں وہ دکھیں گے، اور اس ٹائم جو دعا ہمارے دل سے نکلے گی کہ اے اللہ مجھے بھی اس جگہ پہ بلا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ جذبات کے ساتھ دعا کی گئی ہے، تو ان کو بلائیں اور ان سے دعا کے لیے بھی کہیں کہ ابھی یہ آئے ہیں تو ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، یہ یقین رکھیں کسی کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ انہوں نے کیسے کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، قبول ہے کہ نہیں قبول۔ لیکن ہم ظاہری طور پہ کیا سمجھیں گے کہ ان کا قبول ہے، اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بار بار مکہ مدینہ بلائیں، اور بیت اللہ کا طواف کرائیں، حج کرائیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ضرور سے ضرور حج کریں، آج ہی سے پلان کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آسان کریں گے۔ اگر ہم ٹالا مٹولی کریں گے، ٹالا مٹولی کریں گے تو پھر ٹالی مٹول ہوتا جائے گا، پھر نوبت نہیں آئے گی حج کرنے کی، اور پھر عمرہ پہ عمرہ ہوں گے لیکن حج نہیں ہوگا۔ آج کل کتنے سارے لوگ ہیں، 10 عمرہ ہو گئے، 15 عمرہ ہو گئے، حج نہیں کر سکتے، مشکل ہے حج۔ حج بڑا ٹف ہے، حج بڑا کام، بہت ڈیفیکلٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہے ان کو۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم حج ضرور کریں، زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اور اس حدیث سے ڈریں جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو اللہ نے طاقت دیا ہو، وسعت دیا ہو، اور وہ بنا حج کے مر جائے، تو وہ کیسے مرے گا، یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوکے، تو کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟
جی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے حج کے تعلق سے؟ اور ایک یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ حج میں جانے کے ٹائم پہ آپ سب سے معافی مانگ کے جاؤ، عمرہ کے ٹائم پہ جا رہے ہو تو معافی مانگ کے جاؤ، یہ سب غلط افواہیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں، کسی کا مال کھایا ہے، تو وہ حج میں جانے سے پہلے کیا نماز پڑھنے سے پہلے اس سے معافی لینی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ بڑی عبادت ہے نا۔ اور دوسری چیز کیا ہو جاتی ہے پھر کہ حج کو جا رہے ہو تو تمہارے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہ ہو، 1 روپے کا بھی اگر قرضہ ہے تو تمہارا حج نہیں ہوگا۔ پھر تیسری چیز کیا آ جاتی ہے، میرے امی ابو آج تک حج کو نہیں گئے، میرے پاس پیسہ ہے تو کیا ہوا، جب تک ماں باپ نہیں جائیں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے، یہ غلط ہے۔ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں عورتوں کا ایک الگ ٹائم رہتا ہے، مردوں کا الگ ٹائم رہتا ہے۔ وہ روزے کیسے ہیں، دیوالیں بنی ہوئی ہیں اور دیوالوں کے پاس سے جانے کا راستہ ہے، تو اور اندر بیٹھنے کا ہے، تو اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے۔ پھر وہ جو جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، جہاں پہ وہ آرام کر رہے ہیں، وہ جنت البقیع، ریاض الجنہ کہتے ہیں اس کو، جو روزہ جہاں پہ جاتے ہیں جہاں کی پرمیشن لینی رہتی ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ کے لیے ہم کو پرمیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہم جا کے نماز پڑھیں۔ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ مطلب جنت کا ایک ٹکڑا، جنت کی ایک کیاڑی، جنت کا ایک ایریا، تو وہاں پہ جا کے ہم نماز پڑھیں اور اس کے بازو میں بازو سے راستہ ہے، اس راستے سے جاتے ہوئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ کر درود پڑھ کر نکل جائیں۔ اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ اور سب کا ٹائم الگ رہتا ہے، لیڈیز کا الگ، جینٹس کا الگ، اور ایک ساتھ میں کئی کئی سارے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، کئی کئی ساری کنٹریز کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، پھر لائن بنا کے ان کی انٹری ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے ان کے پاس میں پرمیشن ہے کہ نہیں ہے، وہ سارا ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ اوکے کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ نو سر۔ اوکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حج مبرور نصیب فرمائے اور بار بار بیت اللہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اچھی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ ڈاؤٹ رہا، کبھی بھی کوئی کوشچن رہا نماز کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، تو آپ لوگ مجھ سے کبھی بھی پوچھ سکتے ہو، میسج کر سکتے ہو۔ اوکے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔